ہم سمجھتے ہیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے. ہم کب عدم اعتماد اور کہاں عدم اعتماد یا کیا اسٹریٹجی اپنانا ہے تو پاکستان ڈیموکریٹک کے موومنٹ کے اب فیصلے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تو زرداری صاحب اس وقت سب سے زیادہ مزے میں وہ ہیں. ان کے اوپر 150 ارب کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز تھے. کوئی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. مزے سے وہ سیاست کر رہے ہیں, بندے پورے کر کے یوسف رضا گیلانی کو جتوایا بھی ہے, اور ہو سکتا ہے چیئرمین سینٹ کے لیے وہ تگڑے امیدوار کے طور پر ان کو میدان میں اتاریں, جن کے لیے دوسرے امیدوار تگڑے جو ہو سکتے ہیں وہ صرف سنجرانی صاحب ہیں, جس کو پرائم منسٹر عمران خان نے نامینیٹ کیا. عبد القادر صاحب کی مدد سے وہ یقیناً چیئرمین بن بھی سکتے ہیں. لیکن اس پنجاب والی سیٹ کے پیچھے ایک باقاعدہ کہانی موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ بزدار سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. تو آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے سب سے پہلے اجلاس میں نون لیگ والوں کو دعوت دی کہ آئیے پہلے پنجاب والے بزدار کو اٹھاتے ہیں, جہاں اسٹیبلشمنٹ بھی خوش, ہم بھی خوش, اور بزدار سے جان بھی چھوٹ جائے گی. اس کا جواب آپ سے چاہتا ہوں جی. اس وقت آپ پرویز الہی کے ساتھ چلنے پہ تیار نہیں تھے. ابھی ریسنٹلی جو پنجاب کے اندر سینٹ الیکشنز ہوئے, آپ نے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ایک انڈرسٹینڈنگ سے الیکشن کروا لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی چل سکتے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے انتخابات کے اندر بھی ہمیں سنا ہے کہ کاف کے بھی کچھ لوگوں کے ووٹ آپ کو آئے, معلوم نہیں درست ہے کہ نہیں. دیکھیے سر, ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم والوں نے بھی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے, اور سچی بات یہ ہے کہ جو مریم بھی بات کر رہی ہیں, بہت سارے دیکھیں نا ساؤتھ پنجاب کے لوگ گئے تھے, جو بزدار کی میں اس پہ آ رہا ہوں ایک سیکنڈ. اچھا پہلے پنجاب کے رکین بتا دیں. ساؤتھ پنجاب کے لوگ ادھر گئے تھے جب پی ٹی آئی اس وقت ان کو اس وقت بہتر ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی ہوا اس طرف چل رہی ہے, وہ ٹکٹ بہتر ہوگی, تو وہ چلے گئے تھے. اس وقت وہ ضمیر فروش نہیں تھے. اب جب وہ نون کی ٹکٹ دیکھ کر یا نون کی ٹکٹ کی امید پہ ہماری طرف آ رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوا ادھر چل رہی تھی, یہ دیکھ کے گئے تھے. اب لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوا آپ کی طرف چل رہی ہے. نہیں, اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں جیتیں گے. اچھا, اب دوسری بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اوپن الیکشن چاہتے ہیں, تو اوپن الیکشن چاہتے ہیں تو ابھی سنجرانی صاحب کا الیکشن اوپن کروا دیں. نہیں کروائیں گے نا, تو اس کا مطلب اچھا یہ لوگ جو کہ سنجرانی صاحب جیسے 2018 اور میں میری بہن سے کمپلین میری ڈیفیٹ ہوا تھا, ابھی بھی وہ کریں گے. اچھا, سنجرانی صاحب تو جیت جائیں گے. دیکھیں میری بہن سے جو کمپلین ہے وہ یہ ہے کہ چلو 20 بزدار پہ 20 لوگ اغوا کر لیے پریزائڈنگ آفیسرز, کوئی بات نہیں, ان کو روٹی تو کھلا دیتے یار. نہیں, روٹی کھلائی نہیں کھلائی تھی, روٹی بہن سے پوچھ لیجیے, روٹی بھی نہیں کھلائی تھی. آپ بتا دیجیے گا, یہ بتا دیں گے. اچھا میں اب پہلے آپ ڈسکا آپ نے چھیڑ دیا. ڈسکا بزدار پہ بات کر لیں. نہیں, ہر بات آپ نے نہیں کرنی, کوئی نہیں ہے, میں جواب دے دوں گا. آپ کوئی جواب نہیں ہے بزدار کا, کیونکہ جو جس پارٹی نے ماری ہے اور شرجیل صاحب اس کو سن رہے ہیں کہ 5 ووٹ ہیں ان کے پنجاب اسمبلی میں, اور ابھی سینٹ کا 10 ووٹوں کا ڈاکٹر صاحب فرق ہے. سن لینا, بڑا نازک میدان ہے, کاف لیگ والے جس دن غصہ کھایا گڑبڑ ہو جائے گی. ابھی جو الیکشن ہوا سینٹ کا, اس میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حمایت میں اپنے کینڈیڈیٹ ودرا کرا کے وہاں ان اپوز الیکشن کرایا, اور یہ ان کی طاقت ہے وہاں پہ, جس پہ عثمان بزدار کو یہ للکار رہے ہیں. عثمان بزدار کو یا پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا جو اس وقت حال ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہاں نوٹ اور بریف کیس اور جس طرح کی بھی ڈاکہ زنی پلان کر کے یہ آئیں گے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب بزدار کی جان کو خطرہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بچا لیں ان کو. بزدار کی جان اللہ کے پاس ہے, کسی فرد کے پاس نہیں ہے, اور جان لینے اور دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اور اگر کوئی اللہ کی زمین پہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اللہ کو ویسے ہی پسندیدہ امر نہیں ہے. تو لہٰذا دوسری بات جو آپ نے کہی, ڈسکے کے اندر بڑی سچویشن یہ ہوئی. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں, پہلے ادھر سے سچویشن یہ ہوئی کہ وہاں پہ واویلا مچا کے الیکشن کو متنازع بنایا, پہلے پنجاب ڈسکس کر لیں, پہلے پنجاب سے الیکشن کو داغدار کیا. پہلے بزدار صاحب کی سن لیں کہانی. شرجیل میمن صاحب وہاں کہہ رہے ہیں آر او کی رپورٹ پڑھیں. شرجیل میمن صاحب آپ روٹی کھلانے کا فریضہ آپ کا ہے. شرجیل میمن صاحب کھلانے والا کام ہم نے آپ پہ چھوڑا ہوا ہے.